تو آپ چونکہ مقام ولایت پر فائز ہیں، تو ایک مرتبہ حضور غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مقام ولایت پہ کب فائز ہوئے، یعنی آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ مقام ولایت پر ہیں. یعنی جب ولی مقام ولایت پہ پہنچتا ہے تو اس ولی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، جب وہ قرب ملتا ہے اللہ کی بارگاہ کا، ولایت. تو آپ سے پوچھا گیا، اور یہ بات جو ہے یہ بہجت الاسرار کے اندر بھی موجود ہے اور قلائد الجواہر کے اندر بھی موجود ہے. یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر جو کتابیں لکھی گئیں، تو اس میں یہ دو کتابوں کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا، تو ان میں یہ دونوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مقام ولایت پر کب فائز ہوئے، تو آپ نے پھر وہ جواب دیا. آپ سے پوچھا گیا متا علمت انک ولی اللہ تعالی، اے عبد القادر جیلانی البغدادی آپ بتائیں کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، عمر کے کس حصے میں پتا چلا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ انا ابن 10 سنین، فرمایا کہ میں اس وقت 12 سال کا تھا کہ جب مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. یعنی 12 سال کی عمر میں مجھے علم ہو گیا تھا. اور وہ کیسے پتا چلا؟ آپ فرماتے ہیں کہ انا ابن 10 سنین فی بالدنا اخرج من دارنا اذهب الى المکتب فارى الملائکۃ علیہم السلام تمشی حولی. آپ کہتے ہیں میں اپنے شہر کا جو مدرسہ تھا اس میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو میرے ارد گرد فرشتے تھے. جب میں چل رہا تھا تو میرے ساتھ فرشتے اللہ کے چل رہے تھے. کہتے ہیں فَإِذَا وَصَلْتُ فِي الْمَكْتُبِ، جب میں مدرسہ میں پہنچا تو سَمِعْتُ الْمَلَائِكَةَ، تو اس وقت میں نے فرشتوں سے سنا، وہ کہہ رہے تھے یقولون افصحوا لولی اللہ حتی یجلس، وہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے ذرا جگہ چھوڑ دو تاکہ یہ بیٹھ جائیں. تو کہتے ہیں اس دن مجھے پہلی مرتبہ پتا چلا کہ میں مقام ولایت پر فائز ہوں. تو یہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی. یہ بات بہجت الاسرار میں بھی ہے، قلائد الجواہر کے اندر بھی ہے، پھر ایک اور کتاب ہے اخبار الاخیار، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، پھر سفینۃ الاولیاء میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، پھر تحفہ قادریہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ 12 سال کے تھے جب آپ کو پتا چلا کہ آپ مقام ولایت پر ہیں. پھر ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں ہر روز جب مدرسہ میں پڑھنے جاتا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہر روز میرے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، لیکن اس بندے کو پہچانتا نہیں تھا، ہر روز میرے ساتھ جاتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اس بندے سے پوچھ لیا کہ من تکون، تو کون ہے، ہر روز میرے ساتھ آتا ہے، میرے ساتھ بیٹھا رہتا ہے. تو اس نے کہا انا ملک من الملائکہ علیہم السلام، کہتا میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں. تو ارسلنی اللہ تعالی اکون معک ما دمت فی المکتب، کہتے اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ جب تک آپ مدرسہ میں رہیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا. تو وہ مدرسہ گھر سے لے کے مدرسہ تک وہ فرشتہ آپ کے ساتھ آتا بھی تھا، جب تک آپ بیٹھے رہتے مدرسہ میں وہ بھی بیٹھا رہتا، اور جب تک آپ گھر نہیں پہنچتے تھے وہ فرشتہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا. تو یہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی تھی غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا موقع تھا کہ جب مجھے پتا چلا کہ میں مقام ولایت پر ہوں. پھر ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل کی طرف جا رہا تھا، تو چلتے چلتے آپ فرماتے میرے آگے بیل جا رہا تھا، میں بیل کے پیچھے پیچھے تھا. کہتے جب جنگل میں پہنچا تو اچانک بیل نے میری طرف منہ کیا. بیل کہتا ہے ما لہذا خلقتا، کہتے اے عبد القادر تجھے ان کاموں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. تو آپ کہتے میں فوراً واپس پلٹا، گھر آیا اور گھر کی چھت پہ چڑھا. تو گھر کی چھت پہ چڑھ کے کیا دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں اس وقت حج کے دن تھے، جن دنوں میں یہ واقعہ کہتے میرے ساتھ پیش آیا. میں آیا اور گھر کی چھت پہ چڑھا تو میں نے کیا دیکھا؟ فرأیت الناس، اور کہ گھر کی چھت پہ چڑھا ہوں تو کیا دیکھا ہے کہ گھر کی چھت کے اوپر لوگ ہیں. فرأیت الناس واقفین بعرفات،
کہتے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے میں نے مقام عرفات میں لوگوں کو وہاں پہ تو اب مناسک حج ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا. گھر کی چھت کہاں اور میدان عرفات کہاں, لیکن یہ مقام ولایت تھا کہ یہاں کھڑے کھڑے آپ نے وہ سارا منظر دیکھ لیا. جب یہ دیکھا تو پھر آپ نے اپنی والدہ کی خدمت میں کہا کہ حبینی للہ عز وجل, اے میری والدہ مجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دے. وَأَذِنِي لِي فِي الْمَسِيرِ إِلَى بغداد, اور مجھے بغداد کی طرف جانے کی سفر کرنے کی اجازت دے. وَاشْتَغِلُ بِالْعِلْمِ وَأَزُورُ الصَّالِحِينَ, کہتے تاکہ میں علم میں مشغول ہو جاؤں اور ولیوں کی جا کے زیارت بھی کروں. تو اپنی والدہ سے یہ بچپن میں کہا. جب یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں تو پھر آپ کی والدہ بھی جو کہ اللہ کی ولیہ تھی, پھر وہ کہتی ہے یا والدی اذهب فقد خرجت عنك للہ عز وجل فہذا وجہ لا اراه الى یوم القیامہ, کہتے ہیں میرے بیٹے عبد القادر جاؤ, میں نے آپ کو اللہ کے نام پہ ہبہ کر دیا ہے, اب تیری اور میری ملاقات دنیا میں نہیں, اب قیامت کے دن ہوگی. آپ گھر سے چلے حصول علم کے لیے, بغداد گئے, پھر واپس منہ نہیں کیا, پھر ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ جو علم ہوتا ہے پھر علم کے لیے یہ سفر طے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ آپ کی والدہ کا اس میں کردار تھا جو آپ کو بھیجا آپ نے. پھر آپ کا جب علم مشہور ہوا, جب آپ بغداد کے مدرسہ میں وہاں پہنچے, تو جب آپ کے علم کے ہر طرف چرچے ہونے لگے, تو اس وقت بغداد کے اندر بہت بڑے جو نامور علماء تھے, یعنی کہ جو پہلے سے جن کا نام تھا پورے ملک کے اندر بغداد میں, تو ان کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام عبد القادر ہے اور اس کے بڑے چرچے ہیں علم کے, تو ظاہر ہے جب پرانے موجود ہو تو ان کو نیا بندہ نیا نام آ جائے تو پھر وہ سوچ میں پڑتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے. 100 فقہا تھے, انہوں نے مل کر ایک میٹنگ کی اور کہا کہ یہ جو نیا نوجوان بغداد میں آیا ہے, سنا اس کے پاس بڑا علم ہے, کہتے چلو اس سے جا کے ہم مشکل ترین سوالات کرتے ہیں. جب سوال کریں گے اور جواب نہیں دے پائیں گے پھر ہم بغداد میں لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کو تو ایسے سوال کا بھی جواب نہیں آتا. تو پروپیگنڈا کرنا, لوگوں کو بتانا. تو 100 فقہا بڑے مشکل سوال اپنے ذہنوں میں لے کے آئے. ایک نے کہا میں یہ پوچھوں گا, دوسرے نے میں یہ پوچھوں گا, تیسرے نے کہا میں یہ پوچھوں گا, اور جو ان کے علم کے مطابق انتہائی مشکل باتیں تھیں وہ اپنے ذہنوں میں لے کے آ گئے. اور جب آئے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان سب نے آ کے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ ہم نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو کرو سوال. وہ سامنے بیٹھے, حضرت غوث پاک ان کے سامنے برابر میں بیٹھ گئے. تو آپ جب ان کے سامنے بیٹھے تو آپ نے اچانک اپنی گردن جھکائی, اور سامنے 100 فقہا بیٹھے تھے. آپ نے جب گردن جھکائی تو آپ کے سینے سے نور کی ایک کرن نکلی, جو سامنے 100 فقہا تھے جو ان پہ پڑی, ان کے سینوں پہ پڑی. تو جو کچھ وہ ذہنوں میں لے کے آئے تھے وہ سارے کا سارا وہ نور کی کرن پڑنے سے وہ سارے کا سارا سلب ہو گیا. ان کو بھول گیا کہ ہم پوچھنے کیا آئے تھے, سوال ہی ذہن میں نہ رہے. اور جب سب کی کیفیت ایک جیسی ہو گئی, کسی کو نہیں پتا تھا کہ میرے ذہن میں کیا ہے, سوال کدھر گئے, ایک دوسرے کی طرف دیکھا. تو پھر جب حالات یہ تھے کہ کسی کو علم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے کیا دل میں لے کے آیا تھا, کیا سوال لے کے آیا تھا. ایک دوسرے سے پوچھے, وہ کہے مجھے بھی پتا نہیں, دوسرا کہے مجھے بھی پتا نہیں. تو ادھر غوث پاک نے سر جھکایا ہوا ہے اور نور کی کرن نکل رہی ہے جو ان پہ پڑ رہی ہے, ان کو محسوس بھی ہو رہی ہے. جب یہ منظر دیکھا تو وہ سب مل کر زور سے انہوں نے چیخ ماری اور سب نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اپنی پگڑیاں نیچے پھینک دی. جب یہ عالم ہوا تو ثم صعد الکرسی, پھر غوث پاک اٹھے اور کرسی پہ تشریف فرما ہوئے. جب ان کا یہ حال ہوا چیخیں مار رہے تھے, پگڑیاں پھینک دی. جو بڑے فقہا تھے, بڑے مشکل سوال پوچھنے آئے تھے, اب انہوں نے جب یہ اس حال میں تھے تو آپ کرسی میں بیٹھے. وَأَجَابَ الْجَمِيعَ أَمَّا كَانَ عِنْدَهُمْ, پھر جو جو سوال ان کے ذہنوں میں تھے آپ نے ان سوال بھی خود بتائے, ان سب کو جواب بھی عطا فرمائے. ایک تو ہے کہ وہ سوال وہ کریں, اب سوال ان کے ذہن سے ہی ختم, ان کے دلوں سے وہ علم مٹ گیا جو لے کے آئے تھے. اب غوث الاعظم نے ان کے دلوں میں جو تھا وہ بھی جان لیا. سوال کیا ہے, آپ نام لیتے گئے, اے فلاں تیرا سوال یہ تھا نا, اب یہ جواب ہے اس کا.
اے فلاں تیرا سوال یہ تھا، یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا جواب ہے. آپ نے سب کے سوال بھی خود بتائے، ساتھ جواب بھی دیے. تو جب آپ کی علم کا یہ منظر دیکھا ان فقہا نے تو فاعترفوا بفضلہ، وہ سارے کے سارے انہوں نے مل کر آپ کے علم و فضل کا اعتراف کر لیا. تو یہ آپ کا مقام علم تھا. تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ فقہا آئے اور آپ سے یہ سوال کیے، یہ کتاب ہے جامع کرامات الاولیاء علامہ نبہانی کی، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. پھر قلائد الجواہر کے اندر بھی موجود ہے، پھر طبقات الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، پھر نزہۃ الخاطر الفاطر میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. پھر ایک اور کتاب ہے تفریح الخاطر، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. یہ تو ایک کتاب کے اندر نہیں ہے، درجنوں کتب ہے جو آپ کی ذات کے حوالے سے بڑے بڑے فقہا نے لکھی ہے، محدثین نے لکھی ہیں، ان سب میں یہ بات آئی ہے. اب یہ آپ کا اس وقت کے جو علماء تھے، فقہا تھے، ان میں نے آپ کو ایک بات بتائی. پھر آپ کی جو مقبولیت تھی اور جو مقام قرب تھا، اس پر ایک اور بات وہ بھی ساتھ کوٹ کر دوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ کا ایک ماننے والا عیسائی پادری تھا جس کا نام تھا سنان، پادری تھا، عیسائی تھا. وہ آیا اور اس میں آ کے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی آپ کی مجلس میں حاضر ہوا اور آ کے اس نے سلام کیا اور آ کے بتایا. جب آپ گفتگو کر رہے تو مجمع میں وہ کھڑا ہوا، سنان نامی جو عیسائی تھا وہ کھڑا ہوا. اس نے بتایا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، اور کہتا ہے میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ میں اسلام قبول کروں. یہ سنان نامی عیسائی کہتا ہے غوث پاک کی مجلس تھی، آپ خطاب کر رہے تھے، اور خطاب جب آپ کر رہے، مجمع تھا بہت بڑا، تو اس مجمع میں یہ عیسائی کھڑا ہوا. کہتا میں یمن میں تھا، یمن میں میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسلام قبول کروں. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس پہ مصمم ارادہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کروں، تو دل میں کہا کہ یمن میں جو سب سے اعلیٰ اور افضل بندہ ہوگا ایمان والوں میں، اسلام مسلمانوں میں، کہتے میں اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں گا. کہتے جب یہ خیال آیا تو کہتے اسی سوچ بچار میں تھا کہ اس دن مجھے نیند آئی. تو نیند میں خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے خواب میں آ کے کہا یا سنان اذهب الى بغداد واسلم على يد الشیخ عبد القادر فانه خیر اہل الارض فی هذا الوقت. تو عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں آ کے کہا اے سنان، اے میرے ماننے والے، جا، اگر تو نے اسلام قبول کرنا ہے تو جا بغداد کی سرزمین پہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ان کے نام پہ، ان کے ہاتھ پہ جا کے اسلام قبول کر. اس وقت زمین پہ ان سے زیادہ افضل بندہ ہے ہی کوئی نہیں. تو آپ نے آ کے مجمع میں، اس بندے نے، سنان نے آ کے مجمع میں یہ بتایا کہ یوں میں نے دل میں یہ بات لائی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے خواب میں آ کے یہ راستہ بتایا اور میں آ گیا حضور غوث الپاک غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اب یہ جو سنان کا واقعہ ہے یہ بھی قلائد الجواہر میں یہ بات آئی ہے، پھر بہجت الاسرار میں بھی آئی ہے، ایک اور کتاب ہے سفینۃ الاولیاء، اس میں بھی یہ واقعہ ہے. اور پھر تحفہ قادریہ حضور غوث الاعظم پر ایک اور کتاب لکھی، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. پھر آپ کا جو لقب ہے وہ ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. تو آپ کا یہ لقب ہے. تو ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا غوث الاعظم، یہ جو آپ کا لقب ہے محی الدین، یہ آپ کو لقب کیسے ملا، کس نے دیا؟ تو اس پر آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 511 ہجری تھی کہ جب میں بغداد کی طرف آ رہا تھا اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، برہنہ پاؤں. حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں میں بغداد کی طرف آ رہا تھا، 511 ہجری تھا. کہتے ہیں راستے میں نے ایک نہایت بیمار بندہ دیکھا، بالکل نحیف، کمزور پڑا ہوا تھا، اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اس کا چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، بڑا کمزور. تو جب میں اسے قریب پہنچا تو اس نے مجھے کہا مجھے ذرا سہارا دو. آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ بالکل نحیف تھا، میں قریب آیا اور میں نے آ کے اس کو سہارا دیا، اور میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، میرے لیے اجنبی تھا، لیکن اس نے مجھے میرا نام لے کر بلایا، اے عبد القادر ادھر مجھے ذرا سہارا دو.
اب فرماتے جب مجھے نام لیا تو میں قریب ہو گیا اور میں نے جا کے ہلکا سا اس کو سہارا دیا، تو کہتے جو میں سہارا دیتا گیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم بالکل تندرست ہو گیا، بالکل صحت مند ہو گیا، رنگ بھی بالکل اس کا تر و تازہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں اسے دیکھ کے ڈر گیا کہ ابھی یہ بالکل کمزور تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، رنگ بھی اس کا چینج تھا، اب رنگ بھی بدل گیا، صحت مند بھی ہو گیا اتنے جلدی۔ کہتے مجھے خوف تھا آیا، تو اس نے مجھ سے پوچھا، اس بندے نے مجھ سے پوچھا اے عبد القادر کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہیں میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ تو آپ کون ہو؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، اس نے کہا انا الدین، کہتا ہے میں دین اسلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے کنت تدمت وتدثرت فاحیانی اللہ تعالی بک بعد موتی۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا کنت تدمت وتدثرت فاحیانی اللہ تعالی، تو وہ کہتا ہے میں دین ہوں، دین اسلام ہوں، اور میں نہایت کمزور ہو گیا تھا، قریب المرگ ہو گیا تھا، اور اللہ نے آپ کی وجہ سے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی، یعنی کہ بالکل مرنے کو تھا، آپ کی بدولت مجھے نئی زندگی ملی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو اس حال میں وہیں پہ چھوڑا، پھر میں سیدھا جامع مسجد میں پہنچا، بغداد کی جامع مسجد میں۔ کہتے جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو جو ہی میں نے مسجد میں قدم رکھا تو یا ایک شخص میرے پاس آیا، مجھ سے ملاقات کی، اور آتے ہی میرے جوتے پکڑ لیے اور مجھے کہا یا سیدی محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے، اے میرے سردار۔ کہتے ہیں اس دن سے پہلے مجھے کسی نے محی الدین کہا ہی نہیں تھا، یہ پہلا دن تھا، نہ میں نے ان کو بتایا نہ کسی اور نے بتایا۔ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، مسجد میں گیا تو مجھے کہتے ہیں اے دین کو زندہ کرنے والے۔ کہتے ہیں پھر نماز ہوئی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ میرے پاس آ گئے، یقبلون یدی، میرے ہاتھ چومنے لگے، اور ہر بندہ ان میں پکار کے کہنے لگا یا محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے۔ کہتے ہیں اس دن سے میرا لقب محی الدین پڑ گیا۔ تو یہ بھی آپ کی کرامات میں تھے، یہ بھی قلائد الجواہر کے اندر اور باجت الاسرار کے اندر، خزینۃ الاصفیاء کے اندر، نزہۃ الخاطر الفاطر کے اندر، پھر سفینۃ الاولیاء کے اندر، ان سب کتب میں یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ پھر اسی طرح چونکہ آپ صرف انسانوں کے غوث نہیں ہیں، بلکہ آپ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں غوث الثقلین، کہ آپ ثقلین کے غوث ہیں۔ اس پر بھی صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ثقلین جو ہے یہ تثنیہ ہے، اس میں جب جن و انس جب دونوں کو ملا کے کہتے ہیں تو پھر ثقلین لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے ثقلان میں تم دونوں کے لیے فارغ ہونے والا ہوں، قریب تم سے حساب لوں گا۔ تو یہ اللہ نے جن اور انسان دونوں کا اکٹھا ذکر کیا، تو جن اور انسان ملے تو پھر ثقلین کہلاتا ہے، ثقلان۔ تو غوث العظم جو ہے یہ غوث الثقلین ہے، صرف انسانوں کے فریاد رس نہیں، جنات بھی آپ کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اور آپ کے مجلس میں آ کر وہ آپ کا درس سنا کرتے تھے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، اور ابن حجر اسقلانی نے اور بھی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے، جو انہوں نے غوث العظم کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ تو اس میں ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ والے ان کے تابع تھے جنات، تو ایک دن انہوں نے جنات کو بلایا، صبح بلایا تو وہ جن صبح کے نہیں بلکہ شام کو آئے۔ جب پہنچے تو انہوں نے کہا بھی میں نے تو صبح تمہیں بلایا تھا اور تم اب آ رہے ہو، اتنی دیر کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ حضور لیٹ آئے ہیں، اس کی وجہ بھی سن لیں۔ انہوں نے فرمایا بتاؤ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آج چونکہ غوث العظم کا درس تھا، تو جب ان کا درس ہوتا ہے تو ہم بھی اس درس میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے جس دن غوث العظم کا درس ہو آپ اس دن ہمیں ذرا چھٹی دیا کریں تاکہ ہم بھی اس درس میں، 70,000 کا جو مجمع ہوتا تھا، 70,000 انسان ہوتے تھے، پتہ نہیں کتنے ہزار وہاں پہ جنات بھی ہوتے تھے جو آپ کے درس سے مستفید ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ کے یہ جنات کے حوالے سے ایک بات، چونکہ ان پر بھی آپ کا کنٹرول تھا، آپ کی حکومت تھی، دلوں پہ کنٹرول ہوتا تھا غوث پاک کا، جس میں پچھلا آپ کو ایک واقعہ بتایا نا فقہا کا، وہ آئے تھے سوال لے کر، آپ نے توجہ کی، ان کے سینوں سے علم کو بل صفایا کر دیا، اور دلوں پہ حکمرانی تھی آپ کی، تو جب تک آپ نے چاہا ان کا علم سلب رہا، ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ تو آپ نے جنات پہ چونکہ آپ کی حکمرانی ہوتی تھی، تو ابو سعید عبداللہ بن احمد بن علی البغدادی یہ بیان کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ،
اس کی عمر تھی 16 سال. کہتے وہ اوپر چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک ایک جن آیا اور میری بیٹی کو اٹھا کے چلا گیا. کہتے میں بڑا پریشان ہوا, آپ جن سے کیسے واپس لاؤں بیٹی کو. تو کہتے میں حضور غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا, غوث الثقلین کی بارگاہ میں آیا, آ کے واقعہ بتایا کہ میری بیٹی چھت پہ بیٹھی تھی تو اس طرح وہ جن اٹھا کے لے کے چلا گیا ہے. تو آپ نے پھر اس کو طریقہ بتایا کہ جن سے اپنی بیٹی کو واپس کیسے لانا ہے. یعنی غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو انسانوں کا فریاد رس ہوں, تم تو جن ہو, اور میں نے کہا وہ جن کا معاملہ ہے, جنات پر میرا کیا کنٹرول. فرمایا نہیں, فرمایا ایسا کر کہ بغداد کا محلہ ہے کرخ, اس کی ایک ویران جگہ ہے, اس میں 5 ٹیلے ہیں, تو 5ویں ٹیلے کے پاس جا کے بیٹھ جا اور اپنے ارد گرد زمین کے پر دائرہ کھینچ لے, اس دائرے کے اندر تو خود بیٹھ جا. تو بیٹھ کے جب دائرہ کھینچے تو ایک کام کرنا کہ بسم اللہ پڑھنا, اور اس طرح پڑھنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نیت عبد القادر, کہ میری نام کی نیت لے کر وہاں پہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے دائرہ لگا کے بیٹھ جا. اب بات جب آدھی رات گزرے گی تمہارے پاس مختلف صورتوں میں جنات گزریں گے, تمہیں ڈرانے کی کوشش بھی کریں گے, لیکن تم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے. جب رات گزر جائے گی اور جب صبح کا وقت ہوگا تو اس وقت ایک عظیم لشکر کے ساتھ جو جنات کا بادشاہ ہے وہ وہاں سے گزرے گا جہاں تم بیٹھے ہوگے. تو وہ تم سے تمہاری ضرورت پوچھے گا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو, تو تم نے صرف اتنا کہنا ہے کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے. پھر اپنا وہ واقعہ آگے بتانا کہ یہ واقعہ ہے, میری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے جن. تو ابو سعید عبداللہ بن احمد بیان کرتے ہیں کہ حسب ارشاد میں نے اس وہیں پہ جا کے محلہ کرخ میں جا کے 5ویں ٹیلے کے پاس دائرہ لگا کے بیٹھ گیا. آدھی رات گزری تو خوفناک صورتوں میں جنات وہاں سے گزرے, مجھے ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کی, لیکن اس دائرے کے پار کوئی نہیں آ سکتا تھا. باہر کھڑے ہو کے جو شکلیں بناتے رہے. کہتے صبح کا وقت آیا تو پھر وہ بڑے لشکر کے ساتھ جنات کا بادشاہ گزرا. تو جو ہی اس نے مجھے وہاں بیٹھے دیکھا تو قریب آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ آپ کون ہو, کیوں بیٹھے ہو. تو کہتے پھر میں نے بتایا کہ میرا یہ معاملہ ہے اور مجھے حضرت عبد القادر نے ادھر بھیجا ہے. تو جب کہتے میں نے حضور غوث الاعظم کا نام لیا تو کہتے ہیں وہ بندہ جو بادشاہ تھا وہ جلدی سے گھوڑے سے نیچے اتر آیا. جب وہ نیچے اترا تو جتنے اس کے ساتھ اس کے اپنے چیلے تھے, جنات تھے, وہ بھی نیچے اترے. وہ نیچے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہتا ہے کہ بتاؤ حضرت نے کیا فرمایا ہے, کہ حضرت نے کیا فرمایا ہے, کیا حکم ہے. تو کہتے ہیں پھر میں نے اپنا واقعہ بتایا کہ یہ بات ہے, میری بیٹی جن اٹھا کے لے گیا ہے. تو اس نے جنات میں اعلان کیا کہ کون ہے جس نے اس کی بیٹی کو اٹھانے کی جرات کی, کس نے جرات کی کہ غوث کے علاقے سے لڑکی کو اٹھایا ہے. پہلی دفعہ جب یہ کہا اس بادشاہ نے تو کوئی سامنے نہیں آیا. اس نے دوبارہ کہا جھنجھوڑ کر سب کو, تو پھر ایک شریر جن کو پکڑ کے سامنے لایا گیا. سب نے کہا کہ یہ وہ شریر جن ہے جس نے ان کی بیٹی کو اٹھایا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ بتا تو نے کیوں اٹھایا. تو کہتا ہے مجھے وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی, خوبصورت تھی, تو میں نے اٹھا لیا. تو آپ فرماتے ہیں واپس کر اس کو, اور فوراً اس جن نے سردار جو تھا بادشاہ حکم دیا کہ اس شریر جن کی گردن کو اڑا دیا جائے, اسے فوراً قتل کر دیا گیا. تو یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے تابع صرف انسانوں پہ حکمرانی نہیں تھی, جنات پہ بھی آپ کی حکمرانی تھی. یہ بات بھی بہجت الاسرار میں بھی اور قلائد الجواہر کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. پھر آپ یہ تو کہ جنات پہ آپ کی حکومت تھی, تو جو جنات کا جو سرغنا ہے ابلیس, کہ یہ بھی جن ہے, تو کئی بار یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو بھٹکانے کے لیے کوشش کی, کیونکہ یہ کوشش تو کرتا ہے, ہمیشہ کرتا رہتا ہے. تو یہ ایک دفعہ آیا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ میں, اب یہ آپ کے بیٹے ہیں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان کا نام ہے شیخ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے والد ماجد حضور عبد القادر جیلانی سے سنا, آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں کسی ایسے جنگل میں نکل گیا جہاں بالکل نہ دانا تھا نہ پانی تھا, یعنی کھانے پینے کی کوئی شے نہیں تھی جنگل کے اندر. آپ فرماتے ہیں میں کئی روز وہاں پہ قیام پذیر رہا, حتیٰ کہ فرمایا مجھے نہایت سخت پیاس محسوس ہوئی. کہتے جب مجھے پیاس لگی تو میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک بادل سا آ گیا ہے, بادل کا ٹکڑا سا.
تو اس سے کچھ پانی ٹپکا اور آپ کہتے ہیں میں نے وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی. حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں بعد میں نے اس بادل سے کیا دیکھا, رأیت نورا اضاء بہ الافق, اس میں پھر میں نے ایک نور دیکھا بادل میں سے جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے. وبدت صورت, اس میں سے ایک صورت واضح ہوئی. ونودیت منہ, اور اس میں سے مجھے آواز آئی, یا عبد القادر, اے عبد القادر, انا ربک, کہ میں تیرا رب ہوں. وقد احللتک وقد احللت لک المحرمات, اے عبد القادر چونکہ تجھے بھوک ہے, پیاس ہے, پانی تو تو نے بادل سے پی لیا ہے, اب چونکہ تجھے بھوک ہے تو آج میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا. اب یہ بادل میں سے آواز آئی جو صورت نور کی شکل میں نازل ہوئی تھی, نظر آئی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی یہ مجھے آواز آئی تو کہتے ہیں میں نے فوراً پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. کہ یہ پڑھ کر میں نے اس کو رد کیا, اس صورت کو. پھر اس کی روشنی فوراً ختم ہو گئی. جب روشنی ختم ہوئی وہ صورت دھوئے کی طرح پھر دکھائی, جو پہلے چمک رہی تھی, بڑی نورانی تھی, اب وہ دھواں بن گئی. کہتے ہیں جب وہ صورت ختم ہوئی تو پھر اس صورت میں سے میں نے یہ آواز سنی, پھر وہ کہہ رہی تھی, آواز آ رہی تھی, یا عبد القادر نجوت منی بعلمک, اے عبد القادر تجھے مجھ سے آج تیرے علم نے محفوظ کر لیا. تیرے پاس علم تھا, اس علم کی وجہ سے, چونکہ میں شیطان تھا, ابلیس تھا, میں نے حملہ کیا تجھ پہ کہ حلال حرام چیزیں تجھ پہ حلال کرنے کی بات کی, تو تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو میں نے اس کو جواب میں کہا کہ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ میں تو اللہ کے فضل کی وجہ سے تجھ سے محفوظ رہا. یہ اس کا اگلا حملہ تھا کہ تو علم کی وجہ سے محفوظ ہوا ہے. پھر بعد میں لوگوں نے آپ سے سوال کیا حضور غوث الاعظم سے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان ہے. ان کے سادہ بندہ ہوتا تو وہ تو بالکل اس میں وہ آگے سے وہ ابلیس خود کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے 70 کامل ولیوں کو میں نے اس طرح یہ عمل کر کے تو ان کو راہ سے ہٹایا ہے, تو آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے علم نے نہیں بچایا, مجھے رب کے فضل نے بچایا. یعنی یہ حملہ کر چکا تھا. جب یہ حملہ غوث الاعظم پہ کیا تو آپ نے پھر یہ جواب دیا. تو آپ سے پھر پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے کیسے پہچانا تھا کہ یہ ابلیس ہے, شیطان ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہ جو اس نے یہ قول یہ بولا تھا کہ احللت لک المحرمات, کہ میں نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے, جب ابلیس نے یہ کہا حرام کو حلال کیا ہے تو کہتے ہیں میں جان گیا, فعلمت ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, میں جان گیا اللہ کبھی بھی فحاشی کا حکم نہیں دے سکتا, حرام کھانے کا حکم نہیں دے سکتا. تو اس کے اس بات نے مجھے اس کے حملے سے محفوظ کر لیا. تو یہ طبقات الکبریٰ میں یہ واقعہ موجود ہے. پھر قلائد الجواہر کے اندر بھی یہ جو ابلیس سے آپ نے حفاظت میں آئے, اللہ کی حفاظت میں, تو یہ اس میں یہ موجود ہے. پھر آپ کی ذات کے حوالے سے بس 2-3 جو ضروری باتیں ہیں وہ جلدی سے میں کوٹ کرتا ہوں. آپ کے مریدین ہیں تو جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب جلال میں ہوتے نا تو گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت آپ فرمایا کرتے تھے کہ ما تطلع الشمس حتی تسلم علی, آپ فرماتے سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک ہر روز مجھے سلام نہ کر لے. یعنی سورج مجھے ہر روز سلام کرتا ہے اور میری سلامی کے بغیر آپ فرماتے ہیں وہ سورج نکلتا ہی نہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَتَجِي سَانَا فِي عَلَيَّ تُسَلِّمُ عَلَيَّ, فرماتے ہیں کہ یہ جو سال ہے سال شروع ہونے سے پہلے میرے پاس آتا ہے اور شروع ہونے سے پہلے آ کے مجھے سلام کرتا ہے. جو سال کا پہلا دن ہوتا ہے پھر سال میرے پاس آتا ہے اور آ کے پہلے مجھے سلام کرتا ہے. وہ تخبرنی بما یجری فیہ, اور سارے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ پہلے دن آ کے مجھے بتا دیتا ہے کہ سال میں یہ کچھ ہونا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے فرمایا وہ میرے پاس آتا ہے, وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ, وہ مجھے پہلے سلام کرتا ہے, وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِيهِ, اور مہینے میں جو کچھ ہونا ہو وہ مہینہ پہلے آ کے مجھے بتاتے اس مہینے میں یہ ہونا ہے. پھر فرماتے ہیں وَيَجِيءُ الْأُسْبُوعُ
ہفتہ شروع ہونے سے پہلے میرے پاس آتا ہے. وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِيهِ, کہ ہفتے میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ پہلے آ کے مجھے بتاتا ہے, پھر وہ ہفتے کا دن شروع ہوتا ہے. تو یہ آپ کا مقام تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ فرماتے ہیں وَعِزَّتِ رَبِّي إِنَّ السُّعَدَاءَ وَالْأَشْقِيَاءَ لَيُعْرَضُونَ عَلَيَّ. آپ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ہر روز جنتی بھی میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, دوزخی بھی میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ فرمایا کرتے تھے اینی فی اللوح المحفوظ, کہتے میں بیٹھا تو زمین پہ ہوں, یہاں بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کو دیکھ لیتا ہوں, میری نگاہ لوح محفوظ پہ ہوتی ہے, تقدیر کو پڑھ لیتا ہوں. اس لیے آپ کے سامنے کوئی آتا, آپ اس کے ماتھے پہ تقدیر کو پڑھ لیا کرتے تھے. اس پہ آگے میں دو باتیں اینڈ پہ, وہ آخری دو باتیں بتاتا ہوں. یہ آپ فرمایا کرتے تھے, اور یہ بہجت الاسرار میں, قلائد الجواہر میں, نزہۃ الخاطر میں اور تفریح الخاطر میں, ہر کتاب میں آپ کے یہ اقوال موجود ہیں جسے بڑی صحت کے ساتھ محدثین نے, فقہا نے اس کو بیان کیا. تو یہ جملہ ہے آپ کا کہ اینی فی اللوح المحفوظ, میری نگاہ لوح محفوظ پہ رہتی ہے, میں پڑھ لیتا ہوں اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے. یعنی کوئی بندہ آپ کے سامنے آتا تو وہ بتاتا بھی نہ, آپ اس کا چہرہ دیکھ کے اس کی تقدیر کو پڑھ لیتے. تو ایک دن مریدین بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سے کہنے لگے کہ یا غوث الاعظم, کامل پیر کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مرید کی تقدیر کو پڑھ لیتا ہے, کہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے, بیماری ہے, موت ہے, صحت ہے, خوشحالی ہے, کیا ہے اس کے تقدیر میں. وہ کامل پیر وہ ہے, وہ مرید کو تکتے ہی اس کی ساری ہسٹری اس کے سامنے آ جاتی ہے. وہ مرید نے کہا کہ حضور سنا ہے وہ کامل پیر ہوتا ہے جو مرید کے بارے میں سارا فوراً جان لے. آپ فرماتے ہیں یہ کامل نہیں, یہ ناقص پیر ہے. یعنی کامل پیر کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ تقدیر کو پڑھ لے. مریدین بڑے حیران ہوئے کہ حضرت یہ اتنی اہم بات, اتنی بڑی بات کہ کسی کی تقدیر کو فوراً پڑھ لینا, اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے, موت کب ہے, دن کتنے ہیں, اس کا رزق کتنا ہے, یہ سارا کچھ پڑھ لینا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی. لیکن آپ فرماتے ہیں یہ کامل پیر کی نشانی نہیں ہے. تم نے تو پوچھا یا غوث الاعظم آپ بتائیں پھر کامل پیر کون ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کامل پیر وہ ہے جو اپنے مرید کی تقدیر کو پڑھ بھی لے اور پڑھنے کے بعد جو نیا لکھنا چاہے لکھ دے, جو مٹانا چاہے مٹا دے. پھر پڑھ لینا یہ کون سی بڑی بات ہے. کہ کامل تو وہ ہے پڑھنے کے بعد وہ چاہے تو مٹا دے, چاہے تو نیا اللہ سے لکھوا دے. کامل وہ ہے. اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. اب جو اگلا جو آپ کو ایک واقعہ بتانے لگا ہوں تو اس کو بھی دیکھیں کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے. اور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا دیتا ہے. اگر کیونکہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تقدیر میں کچھ لکھا ہو اور آگے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں اور اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دے. اب میں اس پر آپ کو پہلے قرآن سے بتا دیتا ہوں, چونکہ آپ کہیں گے بھی, کوئی لوگ کہیں گے بھی تقدیر تو بدلتی نہیں ہے, جو اللہ نے لکھ دیا ہے, جو لکھ دیا ہے تو وہ اب کیسے مٹایا جا سکتا ہے. اب کوئی کہے بھی تقدیر تو یہ بدلتی نہیں ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے, سورہ رات کو پڑھیں, یہ 13واں پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء, اللہ جس شے کو چاہتا ہے لکھی ہوئی کو مٹا دیتا ہے. وہ یثبت, اور جس لکھی ہوئی کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. یعنی لکھا ہوا مٹاتا بھی ہے اور بعض کا قائم رہتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اللہ کہتا ہے ام الکتاب, لوح محفوظ میرے پاس ہے, میری مرضی, میں جس کا چاہے مٹا دوں, جس کا چاہے نیا لکھ دوں. تو یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ لکھا ہوا مٹ بھی جاتا ہے. اب ایک اللہ کے ولی تھے, وہ مقام ولایت سے گر گئے کسی گناہ کی وجہ سے, کسی عمل کی وجہ, ولایت ان کی سلب ہو گئی. مقام ولایت پر تھے, اب ولایت چلی گئی. جب ولایت چلی گئی تو وہ باقی جو اس وقت اللہ کے ولی حیات تھے ان کے پاس ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں سے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے مقام ولایت عطا کر دے, میرا مقام مجھے دوبارہ مل جائے. ایک ولی کے پاس آئے, انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ اس کی ولایت واپس کر. تو اللہ نے اس ولی کو دکھایا کہ اس کے لوح محفوظ پر اس کو اشقیاء کی فہرست میں لکھ دیا گیا, یعنی بدبختوں کی فہرست میں اس کا نام آ چکا ہے. اس لیے اب اس کے لیے دعا کرنا بے سود, فائدہ کوئی نہیں ہے.
وہ دوسرے کے پاس گیا, اس کو بھی اللہ نے ولی کو یہی دکھایا کہ اس کا جو نام ہے وہ بدبختوں کی لسٹ میں آ چکا ہے, یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. وہ تیسرے کے پاس گیا, چوتھے کے پاس گیا, حتیٰ کہ 360 کامل اولیاء کے پاس گیا, اور سب کو اللہ نے یہی دکھایا لوح محفوظ پہ. وہ بیٹھے بیٹھے تقدیر پڑھ لی کہ یہ تو اشقیاء میں لکھا جا چکا ہے, یہ تو بدبختوں میں لکھا جا چکا ہے, اب یہ مقامی ولایت پہ آ ہی نہیں سکتا. جب 360 ولیوں سے وہ مایوس ہو گیا, اب فتوجہ الی باب سلطان الاولیاء, اب وہ آ گیا سلطان اولیاء حضرت عبد القادر جیلانی کے دروازے سے. 360 ولیوں نے اسے جب کہا اب تیرا نام تو اس لسٹ میں آ ہی نہیں سکتا جو اللہ کے محبوبوں کی لسٹ ہے, پھر بھی وہ گھر میں نہیں بیٹھا. اس نے کہا اگر تم نے کہہ دیا نہیں آ سکتا, ابھی سلطان الاولیاء کا دروازہ رہتا ہے. حضور غوث پاک کے پاس آ گیا. جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے فوراً وہ دیکھ لیا لوح محفوظ پر کہ یہ تو اس کی یہ اشقیاء کی فہرست میں اس کا نام, بدبختوں کی فہرست میں اس کا نام, اب یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے. جب آپ کے پاس آیا اور آ کے بتایا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ مَرْدُودًا مِنَ اللَّهِ, اگر تو اللہ کی طرف سے مردود کر دیا گیا, اس مقام سے گرا دیا گیا, فَأَنَا أَقْدِرُ أَجْعَلُكَ مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ, میں اس کی قدرت رکھتا ہوں کہ تجھے مقام قبولیت پہ پھر واپس لے آؤں اللہ کے اذن سے. اب باقیوں نے کہا تھا نام لکھا جا چکا, ہم نہیں کر سکتے, لیکن غوث پاک کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے تیرا نام وہاں لکھا جا چکا ہے, لیکن میں جو اس پہ قدرت ہے کہ میں تجھے اس مقام پہ دوبارہ لا سکتا ہوں اللہ کے اذن سے. آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ اسے مقبول بندوں میں شامل کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبد القادر, تجھ سے پہلے 360 ولیوں نے دعا کی, میں نے کسی کی دعا کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس کا نام اشقیاء میں لکھا جا چکا تھا. جب میں نے کسی کی نہیں سنی تو اے عبد القادر پھر تو کیوں دعا کر رہا ہے؟ 360 ولیوں کی بات کو میں نے ٹالا ہے تو آپ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ تو حضور غوث الاعظم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا, کہتے یا رب انت قادر ان تجعل المردود مقبولا والمقبول مردودا. باری تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ مقبول کو مردود کر دے اور مردود کو مقبول کر دے. تو ہر شے پہ قادر ہے. اگر یہ مردودوں میں لکھا جا چکا ہے مولا تو قادر ہے نا. ہمیں لکھے ہوئے کی نفی نہیں کر رہا, تو نے لکھ دیا, لکھ دیا ہے, مٹا بھی تو سکتا ہے نا. قرآن میں خود کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ جس کا چاہے مٹا دے, جس کا چاہے نیا لکھ دے یا قائم رکھے پہلے والا. تو باری تعالیٰ تو قادر ہے نا, مقبول کو مردود بھی کر سکتا ہے, مردود کو مقبول بھی کر سکتا ہے. اب اللہ تو قادر ہے اس بات پہ. تو پھر آگے عرض کیا باری تعالیٰ اگر تیری منشا یہی ہے کہ یہ بندہ مردود ہی رہے, تو کہا کہ پھر اس کو مقبول بنا لینے کی دعا تو نے مجھ سے کیوں کرائی؟ یعنی مجھ تک آنے کیوں دیا اس بندے کو؟ آنے ہی نہ دیتا, نہ آتا, نہ میں دعا کرتا. مولا اب تو میں نے دعا کر دی ہے, اب تو مہربانی کر. پھر اللہ کی بارگاہ سے جو پیغام آتا ہے فجاءہ الخطاب, تو اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا فوضت امرہ الیک, اے عبد القادر میں اپنا امر تجھے تفویض کر رہا ہوں, افعل ما ترید, تیری مرضی جو چاہے کر. اللہ فرماتا ہے فمقبولوں کا مقبولی ومردودوں کا مردودی. اے عبد القادر تیرا مقبول میرا مقبول ہے, تیرا مردود میرا بھی مردود ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, خلافت, تقدیر میں کچھ ہو, غوث نے ہاتھ اٹھائے, اللہ نے تقدیر بدل دی. یہ مقام غوثیت اور مقام محبوبیت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اب یہ بات بھی تفریح الخاطر کو پڑھے, اس میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اب اس پر بالکل آخری بات سن لیں. ایک خاتون آئی اور اس نے آپ سے آ کے دعا کی, دعا کرائی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے. اس نے آ کے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے, لیکن اس عورت کی قسمت میں اولاد تھی کوئی نہیں. جب اولاد نہیں تھی تو اب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس وہ آ گئی. والتمست من حضرتہ الدعاء لیؤتی اللہ ولدا, اس نے آ کے کہا حضور میرے لیے دعا کرے, اللہ مجھے بیٹا عطا کرے. ایک بیٹے کی دعا کی تو آپ نے لوح پر نگاہ ڈالی تو دیکھا اس کی قسمت میں بیٹا تھا ہی کوئی نہیں.
قسمت میں بیٹا نہیں لکھا ہوا، وہ دعا کراتی ہے حضور دعا کرے میرے لیے اللہ بیٹا دے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اب یہ نہیں کہا کہ تیری قسمت میں تو لکھا ہی نہیں ہے، لوح محفوظ میں تو دیکھ لیا میں نے بیٹا ہے ہی کوئی نہیں. آپ نے دعا کی، کیا کہا؟ فَسَأَلَ اللَّهُ أَن يُؤْتِيهَا وَلَدَيْنِ. آپ نے سوال کیا باری تعالیٰ اس عورت کو 2 بیٹے عطا کر. اس کی قسمت میں ایک بھی نہیں تھا اور وہ آئی تھی دعا کرے ایک بیٹا مل جائے. غوث نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اسے 2 بیٹے دے دے. اور جب آپ نے یہ عرض کیا نا مولا اسے 2 بیٹے دے، تو اللہ کی بارگاہ سے کیا پیغام آیا؟ فَجَاءَهُ النِّدَاءُ مِنَ اللَّهِ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ. اے میرے غوث، اے عبد القادر، اس کی تو قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے جس کے لیے تو دعا کر رہا ہے، کہ مکتوب فی اللوح، کہ اس کی قسمت میں اولاد ہی نہیں، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. وَأَنْتَ تَطْلُبُ لَهَا وَلَدَيْنِ، اور تو جس کے لیے اولاد ہی نہیں لکھی ہوئی تو اس کے لیے 2 بیٹے مانگ رہا ہے. اب اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام آیا، فَجَاءَهُ النِّدَاءُ مِنَ اللَّهِ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ مَكْتُوبٌ فِي اللَّوْحِ وَأَنْتَ تَطْلُبُ لَهَا وَلَدَيْنِ. اے عبد القادر، لوح محفوظ میں اس کے لیے اولاد ہی کوئی نہیں اور تو اس کے لیے 2 بیٹے مانگ رہا ہے. اب جب اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام آیا نا تو غوث نے کیا کہا؟ مولا چلو 2 نہیں 3 دے دے. پہلی بار 2 مانگے، اب اللہ کی بارگاہ سے پیغام بھی آ گیا اس کی قسمت میں نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ مولا نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، مولا پہلے 2 کہے تھے اب 3 دے دے. جب کہا مولا 3 بیٹے دے، پھر پیغام آیا اے عبد القادر اس کی نصیب میں تو اولاد ہی نہیں ہے تو 3 مانگتا ہے، عرض کے مولا 4 دے دے. پھر پیغام آیا اولاد ہی کوئی نہیں، مولا 5 دے دے. پھر پیغام آیا اولاد ہی کوئی نہیں اس کے نصیب میں، تو 5 بیٹے کہتا ہے، مولا 6 دے دے. پھر پیغام آیا اے عبد القادر اولاد ہی کوئی نہیں اس کے نصیب میں، مولا 7 دے دے. جب کہا نا 7 دے تو اب پیغام آیا فَجَاءَهُ النِّدَاءُ يَكْفِي يَا غَوْث. اے میرے غوث بس کر، 7 کافی ہیں. اب بس 7 سے آگے نہ جا، جس کے نصیب میں ایک بھی نہیں تھا. اللہ یہ کہتا ہے غوث مقام محبوبیت پہ، مولا 2 دے دے، 3 دے دے، 4 دے دے. 7 پہ گئے تو اللہ کہتے ہیں فَجَاءَهُ النِّدَاءُ آواز آئی يَكْفِي يَا غَوْث فَبِهَذِهِ الْبِشَارَةِ جَاءَتِ الْبِشَارَةُ إِلَيْهَا بِإِعْطَاءِ اللَّهِ لَهَا 7 أَوْلَادٍ ذَكُورًا. اللہ نے غوث پاک کی اس دعا پر اس عورت کو جس کے نصیب میں ایک بھی نہیں تھا اللہ نے 7 بیٹے عطا کیے، 7 بیٹے دیے. یہ واقعہ بھی تفریح الخاطر کے اندر مطبوعہ مصر کا ہے، اس میں عربی میں یہ سارا واقعہ